آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں اور اس گل نو بھلاویں نہ اس گل نوجوانوں اس گل نو بھلاویں نہ تے مانو ستاویں نہ اس گل نو بھلاویں نہ تے مانو رواویں نہ جے باپ دعا کرسی جے باپ دعا کرسی ٹل جان گیاں بلاواں جے باپ دعا کرسی ٹل جان گیاں بلاواں اور کڈا سونا او ویڑا اے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماپیاں دا ڈیرا اے کیڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماپیاں دا ڈیرا مولانا سمیع الرحمن ربانی صاحب جو کہ بڑی ہی مسرور کو نواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے حضرات آج کی اس کانفرنس میں جتنے بھی ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر نصیب فرما دے چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آپ سے عقیدت ہے آپ سے پیار ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے جو بھی آپ کے ذکر کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا آپ سے محبت کرتا چلا جائے گا اس کا نام بھی اسی بلندیوں پر پہنچتا چلا جائے گا لوگوں امام بخاری نے محبت کی رسول اللہ سے امام بخاری کے دور کے تاجروں کو کوئی نہیں جانتا لیکن امام بخاری کا نام آج بھی زندہ ہے امام مسلم کے دور کے بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن امام مسلم کا نام آج بھی زندہ ہے امام ابو داؤد و نسائی ترمذی و ابن ماجہ ابن قیم و ابن تیمیہ کے دور کے بادشاہوں کے حالات کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن آج بھی ان ائمہ کرام کی زندگیاں لوگوں کی زبان پہ زد عام ہے امام شافعی امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام مالک کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر ہے آج بچہ جانتا ہے امام مالک کو آج بچہ جانتا ہے امام شافعی کو آج بچہ جانتا ہے امام ابو حنیفہ کو آج ہر آدمی جانتا ہے امام مالک کو وجہ کیا ہے میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے محبوب آپ کا ذکر بلند کر دیں گے آپ کا نہیں جو آپ سے ملتا جائے گا ذکر بلند کرتے جائیں گے جو بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے محبت کیجئے پیار کیجئے الفت کیجئے عقیدت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل کے نقبانی اور اس محفل کو چلانے والے مولانا ارسلان بشیر صاحب اللہ رب العزت ان کی تمام جہود اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ صاحب الفضیلہ والمعالی خطیب بیباک شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی وہ آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں جناب مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی السلام علیکم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال مولانا ارسلان بشیر حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے اور مل بیٹھن دا یہ موقع مہیا کیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا فرمانا، اللہ انہاں دیاں کاوشاں محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ انسان طبی طور تے کچھ چیزاں نال محبت رکھ دے، ایدی ایکو بیس بند کر کے نا سادہ ذرا آواز کر دے، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کر دے۔ انسان طبی طور تے کچھ چیزاں نال محبت رکھ دے، مال، دولت، کاروبار، شہرت، عہدہ، وقار، ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میرے کول مال دولت دی فراوانی ہوئے
اور میں خوشحال زندگی گزاراں، اگے پیچھے نوکر خادم ملازم چہل پہل ہوئے، ہر بندے دی سوچ الا ماشاء اللہ کہ معاشرے دے اندر اعلیٰ مقام ہوئے، اچھا عہدہ ہوئے، یا پھر انسان کسے انسان نال او دا طبی میلان ہوندا ہے، او دیاں کچھ وجوہات ہوندیاں نے۔ کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دی دولت اور مال دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے اچھے اخلاق دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت کردا ہے او دے سچے کردار دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو۔ دنیا دے اندر چند لوگ ہر معاشرے جنہاں نو انگلاں تے گنیا جا سکتا ہے کہ جنہاں دے اندر بیک وقت 2 4 5 6 تو زیادہ خوبیاں ہون، دولت بھی ہوئے، مال بھی ہوئے، کاروبار بھی ہوئے، حسن و جمال بھی ہوئے، سخاوت بھی ہوئے، ہنر بھی ہوئے، علم بھی ہوئے، اخلاق بھی اچھا ہوئے، کردار بھی سچا ہوئے، چند ایک خوبیاں چند لوگاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے، ورنہ کسے اندر ایک خوبی، کسے اندر 2، کسے اندر 4، یہ ساریاں خوبیاں بیک وقت اگر ایک ذات اور ایک ہستی وچ ملدیاں نے تو انہاں دا نام ہے محمد۔ ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساریاں خوبیاں بیک وقت اللہ ذوالجلال آمنہ دے لال علیہ السلام دے اندر جمع فرما دیتیاں نے۔ یہ دا مطلب ہے اگر کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے اعلیٰ اخلاق دی وجہ تو، تے پھر پہلا نمبر مصطفیٰ دا نبی پاک نالوں اعلیٰ اخلاق کائنات وچ کسے دا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کسے نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو، پہلا حق مصطفیٰ دا کہ حضور نالوں زیادہ حسین کائنات اندر اللہ نے بنایا کوئی نہیں، یعنی سب تو زیادہ حضور علیہ السلام دا حق ہے کہ آپ نال ہر لحاظ نال پیار، محبت، عقیدت، مودت رکھی جائے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس سے ہی بات دا تذکرہ خیر فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ایدی آواز مولوی صاحب ٹھیک کرو، ذرا آواز کھولو، کوئی عرض نہیں آواز کھولنے چ۔ میرا خیال ہے پابندی باہر ہے، اندر تے کوئی پابندی نہیں۔ پریشان ہو گیا میرا خیال ہے شاید مولویاں دے بس پہلی ہے نا تسی بہے ہو، توجہ میرے بار رکھے آجے، یا پھر انہوں عبدالعلیم یزدانی دے بس پائیے، کیوں نہیں؟ غور کرے آجے ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ ذوالجلال
ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ ذوالجلال دے پیارے بننا چاہندے ہو، اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو، یا اللہ او دے واسطے رستہ کیڑا، او دے واسطے طریقہ کیڑا؟ اللہ کئیاں نے الگ الگ رستے بنائے نے، علیحدہ علیحدہ پگ ڈنڈیاں بنائیاں نے، عرشاں والے ربا او دے واسطے کیڑا رستہ ہے تسی ارشاد فرما دیو۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ذرا اندازہ فرمایا جے کہ جنہ چیزاں دا اسلام دے اندر بڑا مقام، بڑا اجر، بڑا ثواب ہے، حضور علیہ السلام دی ذات پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اونا چیزاں دا ذکر نہیں فرمایا، حالاں بڑی اہمیت دیاں حامل نے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں اور نہ چیزاں دا بڑے پیار بڑی محبت دے نال ذکر خیر فرمایا، بڑی اہمیت دیاں حامل نے اپنی زبان نبوتوں۔ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمسن، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ دعا فرماؤ اللہ سپیکر نو بھی صحت عطا فرما دے۔ چلو اللہ کرے کچھ چار گلاں کرن دی توفیق مل جائے، موقع مل جائے، توجہ کرے آجے ذرا، بلکہ میں سمجھنا اگر تسی نیڑے ہو جاؤ تو سپیکر تو بغیر ہی انشاءاللہ گل بن جائے گی، لیکن بہرحال شاید کتے لیڈیز دا بھی انتظام ہوئے گا۔ ہاں تو چلو بھائی جان تہاڈی مہربانی ہے، انہوں کو سیدھا پدرا کرو، وہ اللہ دی توفیق نال چند باتاں ہو جان۔ غور کرے آجے ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے پنجاں چیزاں دا تذکرہ فرمایا۔ اسلام دی پوری عمارت جیڑی ہے، اسلام دی پوری بلڈنگ جیڑی ہے، آپ فرماندے نے پنجاں چیزاں تے موجود ہے۔ پنجاں چیزاں تے کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان تو اعلان کرنا، اقرار کرنا، گواہی دینا، شہادت دینا اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا، اللہ ہی نفع دینے والا، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا، اللہ ہی عزتاں دینے والا، اللہ ہی رسوا کرنے والا، یہ سارا اختیار کدا ہے؟
اللہ ذل جلال والی کرام دی ذات دائے او بیٹیاں دیوے تے تد وی اللہ، بیٹے دیوے تے تد وی اللہ، ہاں قربان جاواں دوویں دے دے تے تد وی اللہ، نہ دیوے تے تد وی اللہ۔ رب تو بغیر اولاد والے کارخانے دیاں چابیاں کائنات وچ کسے کول ہے ہی نہیں۔ اور بڑی پیاری مولانا ترجمانی کر دینے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کی دی کی دی تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے، لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار کلے اللہ کولنے، اور پانی تے زمینوں کلار چڑیا، پانی تے زمینوں کلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے، اور چڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے، مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، اور چڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے، مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار ساڑے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 5 چیزاں گنوائیاں نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے زبان تو گواہی دینا اقرار کرنا اللہ ایک کے، آمنہ دے لال علیہ السلام دے آخری نبی دے رسول نے۔ نمبر 2 آپ فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، آپ فرماندے نے حج کرنا تے زکوٰۃ ادا۔ آپ 5 چیزاں گنوائیاں نے نبی علیہ السلام نے۔ ہن اینا چیزانو ایتھے ذرا جوڑیے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اس پیغام نال اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو، عرشاں والے ربا او دے واسطے رستہ کیڑا؟ ہن رب العالمین نے اے نہیں فرمایا اگر اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو، روزے بہتے رکھیا کرو، ہر سال حج کریا کرو، عمرے تے عمرہ ادا کریا کرو، اے نہیں آکھیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو محبوب تسی فرما دے ہو فتابعونی،
فتابعونی، اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو میں محمد دے تابعدار بن جاؤ، اللہ توانو اپنا پیارا بنا لوے گا۔ تے دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے اپنا پیارا بنا لوے۔ آمین تے کہہ دیو، اوے آمین تے کہہ دیو۔ اللہ سانو سارے اپنا پیار نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دے نے قل ان کان آباؤکم، اے دنیاوی جن اسباب نے، اے دنیاوی ناتے دنیاوی رشتے جیڑے نے، اللہ ذوالجلال نے ایک ایک گن گن کے ارشاد فرمایا، گن گن کے اللہ نے بیان فرمایا۔ ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے، و اخوانکم تے تواڈے پائی، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، او مال جڑے تسی کماندے ہو۔ ہن اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک ایک نقطہ ایک ایک رشتہ واضح نام لے کے بیان فرما دیتا، فرمایا ان کان آباؤکم، مانا کیے سمجھانا مقصود کیے، اے نہیں کہ ماں باپ نال پیار نہیں کرنا چاہیے، محبت نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ نال محبت کرنی چاہیے، پر مسئلہ کی سمجھایا ماپیاں نال محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں، سب تو بڑھ کے محبت عرش والے رب دا حق کے تے محمد مصطفیٰ دا حق کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعتاً ایک مومن دے ایمان دی نشانی اے ہونی چاہیے، اے نہیں مانا کہ ماں باپ نال محبت نہ کرو، ماں باپ نال بھی محبت کرنی چاہیے، ماپیاں نال پیار کرنا چاہیے، اپنے ماپیاں دی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہوئے، ماں باپ مشرک بھی ہوئے، تے دنیاوی لحاظ نال انہاں دی عزت اندر فرق نہیں پانا چاہیے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام دی سالی محترمہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی علیہ السلام دے در اقدس تے آئیاں اور آ کے ایک مسئلہ پوچھیا، مسئلہ سوال کیتا، آ کے عرض کر دیا نے سونیوں بڑا لمبا پینڈا کر کے بڑا لمبا سفر کر کے میری والدہ مینوں ملن واسطے آئی ہے، اللہ دے نبی جی ہے کافر آئے ہے مشرک آئے مسلمان نہیں، آئی بڑا لمبا سفر کر کے آئی بھی صرف مینوں ملن واسطے وے، اللہ دے پیارے نبی جی اجازت دیو تے میں اے دے واسطے دروازہ کھولا، تے جے اجازت نہ دیو تے سونیو میں بوئے تو مانو واپس لوٹا دے ماں۔ اللہ اللہ یار ایمان تے عہدہ نام ہے، مننا تے عہدہ نام ہے، دعا کریا کر اللہ ذوالجلال انج دا منن دی توفیق عطا فرما دے۔ او مانا والے او ساتھیو اللہ دی قسم اسلام تنگ نظری دا درس نہیں جے دیندا، اسلام تنگ نظری دا سبق نہیں دیندا، اسلام تے وضیع الصرفی دا سبق عطا کر دے۔ آمینہ
آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ نے اے نہیں فرمایا اچھا انہوں دروازے تو ہی واپس لوٹا دے پاہمیں کنہ لمبا پینڈا کر کے آئیے ایدے واسطے دروازہ نہیں کھولنا کیوں کافرہ جو ہوئی مشرکہ جو ہوئی انہوں واپس لوٹا دے اے نہیں آکھیا آپ فرما دینے اسماء دروازہ کھول کے مانو بٹھا او دی خدمت کر آخر تیری مائیں اے دے اسلام دا سبق تے درس جا جا کے او دی خدمت کر ہے تے تیری ماں ہے یعنی دنیاوی لحاظ نال ماں باپ دی عزت وچ فرق نہیں پانا پاویں کافر تے مشرکی کیوں نہ ہون بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑے پیارے برگزیدہ نبی دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر انہوں پڑھ کے سناؤ اور ذکر کیے باپ مشرک بیٹا مواحد بلکہ اللہ دا نبی ہے تے باپ نیرا کافر ہی نہیں باپ نیرا مشرک ہی نہیں باپ نیرا بتاں دا پجاری نہیں بلکہ بت بنا بنا کے اگے فروخت کرنے والا تے میں قربان جاواں انداز کڈا پیارا اللہ ذوالجلال دے نبی نے جیڑا اختیار کیتا انج باپ سامنے بیٹھا تے جناب خلیل فرماندے نے یا آبات یا آبات لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا اے میرے ابا جان یا آبات اے ابا جان ابا جی ابا جی ابا جی کہہ کے پکار رہنے ابا جی کہہ کے بلا رہنے جناب خلیل اللہ علیہ السلام یعنی اتنا ادب احترام اپنے والدین دا جڑا اللہ ذوالجلال دی طرفوں سبق دیتا گیا تربیت کیتی گئی درس دیتا گیا اور میں کہا کرنا کہ نبی علیہ السلام آپ دی ذات گرامی تے جڑا اللہ دا پیغام قرآن نازل ہوندا او حضور علیہ السلام واسطے تے ہے ہی ہے وے اصل سبق امت واسطے اصل سبق درس امت واسطے پیغام امت واسطے وے امت نو چاہیے دا کہ حضور علیہ السلام تے نازل ہون والے اس پیغام دا ایک ایک حرف اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر لیں آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی تے قرآن نازل ہویا ان کان آباؤکم اپنے توڑے ماں باپ پہنا پرا ایک ایک رشتے دا اللہ نے ذکر فرمایا اور ساتھیوں ایک گال ذہن اندر بٹھا کے لے جاؤ اللہ ذوالجلال نے ماں باپ دا ادب حیا احترام کرن دا باقاعدہ آرڈر فرمایا آج نبی علیہ السلام نے تے عام حکم فرمایا ماں باپ تے پھر بڑیاں عظیم ہستیاں نے پھر بڑیاں عظیم شخصیات نے عام نبی علیہ السلام دا حکم آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے وڈیرے دی عزت کردہ کسے بزرگ دا احترام کردہ آج جوانی دے اندر تے کدی تے اینے بھی بڑھیاں ہونا کدی تے اینے بھی بڑھیاں ہونا ہے آج جڑے بابے نے چٹیاں داڑیاں لے یہ جماندروں ہی بابے سن نہیں یہ جماندروں بزرگ سن نہیں
یہ بھی ساریاں جوانیاں ہنڈا کے ایتھوں تک پہنچے نے۔ اے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں بزرگان دی عزت کرے گا، عام نبی پاک نے معاشرے دی گل کیتی ہے، ماں باپ دا ادب احترام تے بڑی اچھی گل ہے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ بزرگان دا ادب احترام کرے گا، کل آپ جدوں اس عمر وچ پہنچے گا اللہ دی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے۔ آج تو انہاں بزرگان دی عزت کر، جدوں اس عمر وچ آئے گا اللہ تیری عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے۔ اور ویسے بھی سیانے آندے نے جیسی کرنی ویسی پرنی، آج جو بیج نہیں اوہی کل نو وڈ نہیں، اے تے ہو نہیں سکدا۔ آج تو بزرگان دے خلاف زبان درازیاں کریں، آج بزرگان دے خلاف اپنیاں زباناں نو حرکت دیویں، اونا دیاں پگڑیاں اچھالیں، امید اے رکھیں کل جدوں میں وڈیرا ہوواں گا لوگ میری عزت کرنگے۔ انج نہیں ہونا جو بیج نہیں، کیوں دی جو بیج نہیں اوہوئی وڈنائے۔ اللہ ذوالجلال نے ماں باپ تے پھر بڑیاں عظیم ہستیاں نے، بڑیاں عظیم شخصیات نے، کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے تو باپ نو زمین تے راضی کر اللہ عرش برین تے راضی ہو جائیں گے۔ ماپے زمین تے راضی ہوں گے، اللہ عرش برین تے راضی ہو جائیں گے۔ انہوں راضی کر رحمان دی رضا ملے گی، اللہ تیری عمر وچ برکتاں فرما دیں گے۔ اور انداز بڑا پیارا، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر، ماں باپ دی خدمت کر، ود جان گیاں ساواں، اور اس گل نو بھلاویں نہ، اس گل نوجوانوں اس گل نو بھلاویں نہ، تے مانو ستاویں نہ، اس گل نو بھلاویں نہ، تے مانو رواویں نہ، جے باپ دعا کرسی، جے باپ دعا کرسی، ٹال جان گیاں بلاواں، جے باپ دعا کرسی ٹال جان گیاں بلاواں۔ اور کڈا سونا او ویڑا اے، کڈا سونا او ویڑا اے، جتے ماپیاں دا ڈیرا اے، کڈا سونا او ویڑا اے، جتے ماپیاں دا ڈیرا اے، اس ڈیرے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چھاواں نے، اس ویڑے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چھاواں نے۔ قرآن پاک نے نا ایک ایک رشتے دا ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کان آباؤکم، اگر تو آڈے باپ و ابناؤکم تے تو آڈے بیٹے۔ اور سونے ہوئے تھے ایک اور بات نوٹ کرنے والی جے، ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو، ماپیاں دیاں دعاواں بیڑا پار کر دیندیاں نے۔
ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਰਵਾਨਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦਿਓ ذرا غور فرمایا دے ماں باپ، اور اسی واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین نو آرڈر فرمایا اپنی اولاد دے بارے سوچ سمجھ کے زبان تو جملے ادا کریا کرو، سوچ سمجھ کے زبان نو حرکت دیا کرو۔ کئی ساڈیاں بھیناں خاص کر کے انہاں دی عادت ہوندی ہے غصے وچ آن گیاں اپنے بچیاں نو بد دعاواں دین لگ پین گیاں، وے جا دفعہ ہو تیرا ایکسیڈنٹ ہووے، جا دفعہ ہو تینوں ٹرک دی پھیٹی وجے، جا دفعہ ہو مگروں لے جا تیرا ایکسیڈنٹ ہووے۔ نہ میری پینا انج دیاں گلاں زبان تو نہ کڈیا کر، پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں منہوں نکلیاں گلاں اللہ پوریاں فرما دیندے نے۔ ہمیشہ اپنے بچیاں دے بارے زبان تو اچھے الفاظ استعمال کریا کرو، کیوں؟ ماپیاں دی زبان تو نکلے جملے پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ اور یہ ایک زندہ مثال شیخ عبد الرحمن السدیس، اللہ اس ولی دی عمر وچ برکت فرمائے، کیسا عظیم انسان ہے۔ ایتھے کو 5 مرلیاں دی مسجد دا خطیب، وہ 10 مرلیاں دی مسجد دا خطیب، وہ کنال 2 کنال دی مسجد دا خطیب، 4 جی ود آ جان تے حضرت صاحب پھلے نہیں سماندے۔ او دی قسمت دے کے آ کہنے جنہوں رب نے کعبے دا مصلی عطا فرما دیتا، کعبۃ اللہ دی امامت، اور جدے پیچھے ایک ایک نماز لکھاں لوگ ادا کرنے والے نے۔ واقعہ بیان فرماندے نے، آندے نے ایک نوجوان بچہ 7-8 سال دی عمر، بڑا خوبصورت، بڑا ذہین و فتین، ذہین بھی بڑا تے نال شرارتی بھی بڑا۔ آندے نے گھر دے اندر غربت بھی ہے سے، امیری دا نام نہیں سی، غریبی غریبی سے۔ ایک دن گھر دے اندر مہمان آ گیا، مہماناں واسطے کھانا تیار کیتا گیا، ہانڈی پک گئی ہے، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگا دیتا گیا، مہمان کھانا کھان واسطے بیٹھ چکے نے۔ اے بچہ باہروں کھیڑدا کھیڑدا آیا تے شرارت سجی ہانڈی دا ٹکن چکیا تے وچ مٹی سٹ دیتی۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ ہانڈی تیار ہوئے، کھانا تیار ہوئے، پرونے روٹی کھان والا منہ بنا کے دسترخوان تے بیٹھے ہون تے ہانڈی خراب ہو جائے تے اے دور بھی نہیں بھئی جاؤ بھج کے شوارما لے آؤ، ہاں بھج کے پیزا پھاڑ لے آؤ، یہ بھی دور نہیں۔ ہوٹل تو جا کے کڑائی لے آؤ، یہ بھی دور نہیں۔ تے جدوں متبادل بھی کوئی نہ ہوئے تے بی بی دا پارا تے 500 تو بھی ود جانا ہے، تے پھر جو منہ چاہے دعائی خدا دی، جو بولے آ جائے پھر بولے۔ پر عقل مند بندے، عقل مند ماپے، مانا والے والو، عقل مند ماپے پہلا تول دینے پھر بول دینے۔ اے جے عقل مندی سیانف، پہلا تول دینے پھر بول دینے۔ ماں نو غصہ تے بڑا چڑھیا، گھر دے اندر ہے بھی غریبی ہے، متبادل آپشن بھی کوئی نہیں، متبادل حل بھی کوئی نہیں۔ ماں غصے دی انتہا وچ تے اے نہیں جو زبان چوں نکلیا کڈ چھڑیا، نہیں، ماں غصے وچ بولی تے آندھی ہے وے جا تینوں اللہ کعبے دا امام بنا دے۔ سوچ کے بولیا کرو، غصے چ بھی اپنے بچیاں نو بد دعا نہ دیا کرو۔
کوئی دعائیہ کلمے کہہ دیا کرو، کوئی دعائیہ جملے کہہ دیا کرو، پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ قبول فرما لیا۔ ماں غصے وچ کہن لگی جا اللہ تینوں کعبے دا امام بنائے، اور اے واقعہ بیان فرما کے شیخ عبد الرحمن دیاں اکھاں ڈل پئیاں، فرمان لگے ساتھیوں پتہ دیو بچہ کون سی؟ او میں عبد الرحمن سا، او میں عبد الرحمن سا جدی ماں نے باویں غصے وچ آ کے اے جملے ادا کیتے، اللہ نے میری ماں دی زبان تو نکلیا ایک ایک حرف پورا کیتا تے اج مینوں کعبے دا امام بنا دیتا ہے۔ اس واسطے سونےو اپنیاں زباناں نو کنٹرول چ رکھن دی کوشش کریا کرو، اچھے جملے اچھے الفاظ بولیا کرو۔ میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال دا قرآن نام لے کے فرما رہا ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، بلکہ مینوں ایتھے ایک اور واقعہ یاد آیا، خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہو پوری اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ دے متعلق آندے نے کہ انہاں دے جڑے والد سن او گینٹھیے دے مریض سن، چل پھر نہیں سن سکدے، تے مولانا دی عادت سی اپنے باپ نو گھروں موڈیاں تے چک دے تے جمعہ پڑھان واسطے مسجد آوندے، باپ نو سامنے بٹھان دے تے آپ منبر تے اللہ دا قرآن پڑھن لگ پیندے۔ کڈے خوش نصیب و ماپے نے، کڈے بختاں والے ہو لوگ نے، باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا منبر تے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا ہے۔ باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا مصلی رسول تے کھڑے ہو کے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا۔ مولانا دی عادت ہر جمعے اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھاندے، مسجد دے اندر لے آوندے، باپ نو سامنے بٹھاندے، آپ منبر تے تشریف فرما ہوندے، جمعہ پڑھاندے، لوگ مولانا نو ملدے نے تے مولانا پیو نو موڈیاں تے چک کے کار لے کے جا رہے ہیں۔ ایتھے تے جنہوں چار لفظ بولنے آ جانو ابے نو بھی آندہ ہے مینوں مولانا صاحب کہہ کے بلایا کرو، مینوں حضرت صاحب کہہ کے بلایا کرو، مولانا صاحب کہہ کے بلایا کرو، اور میں کہا کرنا ہو کملیا اللہ دا شکر ادا کر، کوئی بے تکلفی نال تیرا نام لے کے تینوں بلان والا زندہ ہے، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، بے تکلفی نال بلان والی تیری امی زندہ ہے، تیرا ابو زندہ ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ اپنے باپ نو چک کے مسجد دے اندر لے آوندے، چک کے گھر لے جاندے تے باپ نا اکثر ایک دعا دیا کردا سی، محمد حسین بیٹا تو مینوں موڈیاں تے چکی پھرنا، میری دعائے لوکی تینوں تلیاں تے چکی پھرن، تو مینوں موڈیاں تے چکی پھرنا، میری دعائے پترا اللہ تینوں ایسا لوگاں دے دلاں تے حکومت عطا فرمائے، لوگ تینوں تلیاں تے چکی پھرن۔ علماء کرام جان دینے اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا زندگی دے آخری دن تک مولانا نو لوگ تلیاں تے ہی چکی پھرے نے، کوئی شک نہیں اے دے اندر، اے سارا اللہ دی رحمت دا نتیجہ، اللہ دی رحمت دے بعد میں من لینا مولانا دی محنت دا نتیجہ، اور میرا یقین ہے اللہ دی رحمت دے بعد اے سارا کمال ہے تے ماپیاں دیاں دعاواں دا کمال ہے۔
اینا بڑھیا ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے پائی و ازواجکم تے تواڈیاں بیوی، اے سارے رشتے اللہ نے گنوائے نے، اور ایک گنوان دا مطلب تے معنی اے اینا سارے رشتیاں نالوں ود کے پیار عرش والے خدا نال کرنا تے مدینے والے مصطفیٰ نال کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نال پھر محبت کرن والے آنے محبت کی تیوے اونا محبت دا حق بھی ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے یار ایک دن سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تیرے نبی دے پروانے تے دیوانے جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ جناب صدیق اکبر دو میں باپ بیٹا بیٹھے نے، پیو پتر بیٹھے نے، پرانیاں گلاں چھڑ پئیاں تے بیٹا کہن لگا ابا جی بدر دی جنگ اندر لڑ دیاں کئی دفعہ تسی میری تلوار دی زد وچ آئے، کئی دفعہ ابا جی میری تلوار دے تھلے آئے تے میں جان بوجھ کے تلوار روک لیندا رہیا، کیوں؟ تسی میرے باپ ابا جی میں باپ سمجھ کے توانو چھڑ دیندا رہیا، میں باپ سمجھ کے توانو معاف کر دیندا رہیا۔ ہون بندہ سوچتا ہی ہے نا بدلے دے اندر بھئی منڈا اینا پیار کردہ پیا، اینی عقیدت دا اظہار کردہ پیا، اینی محبت دا اظہار کردہ پیا، تے چلو بندہ آگوں آندہ ہے جواب دیندہ آہو بھئی تو بھی کئی آرہ میری تلوار تھلے آئے ہو تے میں بھی تینوں جان بوجھ کے چھڑ دیندہ رہا، پتر سمجھ کے میں تینوں کچھ نہ آکھیا، ورنہ میں چاندہ تے تیری تون لا دیندہ، پر میں تینوں بیٹا سمجھ کے کچھ نہیں آکھیا۔ نا صداقت ایویں نہیں ملی، اے منصب تے مرتبہ ایویں نہیں ملیا کہ جبریل امین جیسا ملائکہ دا سردار حضور جدو معراج تو واپس تشریف لے آ رہے سن تے آپ نے فرمایا سی جبریل جی حضرت، فرمایا ایڈی وڈی گل کتھے مکہ، کتھے بیت المقدس، کتھے ستواں آسمان تے کتھے سدرۃ المنتہا، تے میں جا کے لوکاں نوں دساں گا میں راتی پھر کے آیا تے منے گا کون؟ تے جبریل نے کیا سی اللہ دے پیارے نبی جی اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا۔ اے شان ایویں نہیں ملے آقا، اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا۔ اور جناب ابو بکر نے اپنے بیٹے نال بیٹھے گلاں باتاں کر دینے پیا، بیٹے نے اپنی محبت دا عقیدت دا اظہار کیتا۔ ہن جناب ابو بکر بدلے دے اندر گفتگو فرمان لگے تے آپ فرما دینے بیٹا گل سن لا، میں کئی دفعہ تیری تلوار دی زد وچ آیا، تو میں نو اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیندہ رہا، معاف کر دیندہ رہا، مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو ایک دفعہ بھی کتے میری تلوار دے تھلے آ جاندہ میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا، نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دینی سی۔ اینو ایمان آندے جے، اینو محبت آندے نے، اینو پیار آندے نے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے منن والے نے نبی پاک نال محبت و عقیدت دی انتہا فرما دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نال پیار، آقا علیہ السلام دی سچی بات نال پیار قدم قدم تے کر کے دکھایا۔ آؤ ذرا غور فرمایا دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کس انداز نال اپنی محبت عقیدت دا اظہار کیتا۔ آقا
تشریف فرمانے آن والا نبی دا غلام آیا نام انہاں دا جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ چہرے تے ہوائیاں اڈیاں نے پریشانیاں دے آثار نمایاں نظر آ رہے نے آپ فرماندے نے سعد خیریت ہے حضور ہونا کی ہے جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھیا تے ماں نو لگ گیا پتا تے اودوں دا ماں سر دا دوپٹہ لا دیتا انہیں کھانا بھی چھڈ دیتا پینا بھی چھڈ دیتا تے ماں دا احتجاج آندھی ہے جب تک محمد نو نہیں چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا بھی کچھ نہیں میں پینا بھی کچھ نہیں میں اپنا سر دا دوپٹہ سر تے لینا ہی نہیں اللہ دے پیارے نبی جی پریشانی ود گئی ہے ایک پاسے آرڈر ہے اللہ رسول دی گل مننی ہے اللہ رسول دے آکھے لگنا ایک پاسے آرڈر ہے ماں باپ دی گل مننی ہے ماں باپ دے آکھے لگنا اللہ دے پاک نبی جی ہون جاواں تے کیڑے پاسے کراں تے کی کراں آج امتحان ایمان دا اسی تے آنے ہیں نا برادری نہ جائے وہ ٹھیک ہے جی دین اسلام شریعت اپنی جگہ ساریاں چیزاں ٹھیک نے پر سارے دین دا ہن کو اساں ٹھیکہ تے نہیں نہ لیا اور بھی لوکاں نے مننا منوانا ہے ساڈی محبت دا انداز اور انہاں دی محبت دا انہاں دے پیار دا معیار تے انداز کیے آقا پریشان کراں کی آقا جے خاموش نے عرش والے نے قرآن نازل فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جے اپنی امت دے لوگانو مسئلہ سمجھا دیو جب تک ماں باپ اللہ رسول دی نافرمانی کرن دا آرڈر نہ دین ادوں تک انہاں دی عزت بھی کرنی ہے ادب بھی کرنا ہے گل بھی مننی ہے اور اگر ماں باپ اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی دا آرڈر دین اپنے ماپیاں دی بھی اے گل نہیں مننی قریب ہی نہیں جانا میں قربان جاواں آقا نے مسئلہ سمجھایا صحابہ بھی اٹھے اپنے گھر تشریف لے گا ماں اجے بھی اونجی بیٹھی ماں جی اٹھو کو کھا پی لو انہیں آکھے آپ بھوکھی مر جاواں گی لوکی تیرا نک وڈن گے تانے دین گے مینے دین گے سعد نے ماں نو بھوکھیاں مار چھڑے آئے میں کھانا بھی کچھ نہیں پینا بھی کچھ نہیں اچھا ماں جی گالے سیدھی اگے مسئلے دا پتہ نہیں سی ہن مسئلے دا پتہ لگ گیا 1 2 4 10 20 نہیں درجنوں ماواں میریاں اکھاں دے سامنے تڑپ دیاں مر جان او تے گوارا آمنہ دے لال دا دامن چھڑنا گوارا نہیں اے دے محبت اسی آنے برادری نہ جائے رشتہ دار نہ جان یار بیلی نہ جان خاندان نہ جائے برادری نہ جائے نبی دے غلامہ نے عمل تو ثابت کیتا ماں سونی ہے گل سن لا بڑی اچھی ذات نال مقابلہ پا بیٹھی ہیں سعد کے سن مانی میں دعا کرو ہاں اللہ انجدہ ایمان سانو بھی نصیب فرما دے سعد کے سن مانی میری جے تو 100 واری مر جاویں اور 100 واری پھر زندہ ہوویں مینوں کلمہ پڑھ دیا پاویں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عقیدت محبت دا عالم ہے کہ کائنات دی ہر شے نہ قرآن نے بھی وہی مسئلہ سمجھایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونےو اے سارے رشتے ناتے گنوا کے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر تسی اللہ رسول نالو اینا چیزاں نال بہتا پیار کر دے ہو فجہادن فی سبیلہ اللہ دے راہ
راہ جہاد کرن نالوں زیادہ انہاں چیزاں نال محبت کر دیو فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایک محبت عقیدت دا مسلمان دا اظہار ایسا ہونا چاہیے تانوار دیواں میں منوار دیواں ایتھے دے تانوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ محبت دا اظہار تے انج ہونا چاہیے تانوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو بھی کر کے دکھانوار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام دے تابعدار بن جاؤ آپ دے پیروکار بن جاؤ محبوب علیہ السلام دے اشارہ ابرو تے اپنی زندگی دے ایام نو گزارو اللہ لبے گا کی فرمایا پہلی گل ایوے میں تواڈے نال آپ پیار کرن لگ پواں گا یحببکم اللہ اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لے گا تے نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تواڈے ساریاں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیواں گا۔ ہن اگر حضور علیہ السلام دی عقیدت اندر محبت اندر آپ دے پیار اندر اگر انسان دی زندگی گزر جائے زندگی بڑی مختصر زندگی کنی کو حد نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دی اوسط عمر 60 تو 65 سال ہے اور ہن تسی ویکھ لو 10 12 سال دے بچے ہارٹ اٹیک نال فوت ہون ڈے 2 3 سال دے بچے دل دے دورے نال فوت ہون ڈے نے دل دے بائی پاس ہون ڈے تسی ویندے نہیں 5 6 سال دے بچے شوگر دے مریض نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوسط عمر 60 تو 65 سال ہے تے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہن 17 تک پہنچے یا 80 تک پہنچے جیڑا 80 90 تک پہنچے وہ تے کتے پرونا ٹر جائے
تو لوگ بڑے غور نال ویکھ کے آندے نے وہ تو اجے لگائی پھرنا ہے کیوں جی کتے پرونا ٹور جاتے ہو بڑے حیران ہوتے نے تو اجے لگائی پھرنا ہے آست عمر اے دے چو 10-12 سال پہلے لڑک پن دے کڑ لو تے باقی عمر کیڑی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے تھوڑی عمر جویں میں تے میرے مصطفیٰ نے آکھیا اونج گزار لو تے پھر جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے جویں تسی آکھو گے میں تانوں عطا کر دیاں اس واسطے دوستو آئیے اپنی زندگی اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات دے مطابق بسر کرن دی کوشش کریے انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمان گے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ العزیز 2-4 منٹ کے بعد حضرت شیخ صاحب ہی خصوصی دعا فرمائیں گے سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس مالک ارض و سما نے اس مقام تک مجھے پہنچایا اور یہ محفل سجانے کی مجھے توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کا اور اس کے بعد اپنے والدین کی دعاؤں کا اور اس کے بعد میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب دل جمی کے ساتھ تشریف لے کر آئے اور سارے بیانات آپ نے دل جمی کے ساتھ سنے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میں حضرت قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑا لمبا سفر کر کے خصوصی ہمارے ہی پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی اللہ رب العالمین لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس کے بعد میں معاونین کا جنہوں نے اس کانفرنس کے اندر حصہ ڈالا جسمانی بھی اور مالی بھی نام لینا دشوار ہے کہ میں سب کا نام لوں ایک ایک کا نام لوں اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار کے اندر مال و جان کے اندر برکتوں کو نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد میں دعائے مغفرت کے لیے حضرت قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے بھائی لقمان بشیر رحمہ اللہ جو نوجوانی کے عالم کے اندر 20 سال کے تھے ابھی ایک ہفتہ پہلے اللہ رب العالمین کو پیارے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزل آسان فرمائے اور اس کے بعد انتظامیہ اور احباب یہاں جتنے بھی ہیں ان کے فوت شدگان خصوصاً ہمارے بھائی افتخار صاحب ان کے والد محترم جو اس مسجد کے مؤذن رہے ہیں اور بھائی حمزہ اور ان کے والد محترم اسی طرح دیگر احباب جتنے بھی ہیں جن کے نام مجھے آتے تھے میں نے کہہ دیا اور جن کے نہیں آتے تھے ان کے لیے بھی خصوصی دعائے مغفرت کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزل آسان فرمائے اور اس کے بعد بابا جی شیخ عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے اس مسجد کے جو متولی ہے وہ کافی بیمار ہیں ایک ہفتہ سے پچھلے دنوں ان کا آپریشن بھی ہو چکا ہے ابھی گھر میں موجود ہیں آئے تھے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں لیکن بیٹھا نہیں جاتا ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور شیخ صاحب کا ایک پوتا 2 سال سے گم شدہ ہے نوجوان 2 سال سے گم شدہ ہے پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے اس کو واپس پلٹا دے اور باقی میزبان جتنے بھی ہیں مہمان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ بلند کے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے مجھے اور آپ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیماراں واسطے بھائی صحت دی دعا فرما لو ساڈے محترم ملک عبدالرشید صاحب صدر مسجد رحمانیہ فیصل آباد تو انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے دیگر جتنے مرحومین نے اللہ سب دی مغفرت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ
اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مولا بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما۔ اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ یا رب العالمین کتاب و سنت دا بول بالا فرما، اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما، فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ اللہ پاکستان دے ذرے ذرے تے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ میرے مولا اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ جس ذوق جس محبت نال انتظامیہ دے احباب نے مولانا ارسلان انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام کیتا، اللہ اپنی رحمت نال نجات دا ذریعہ بنا، اپنے خاص فضل نال مقبول و منظور فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر، ماں باپ دی خدمت کر، ود جان گیاں ساواں، اور اس گل نو بھلاویں نہ، اس گل نوجوانوں اس گل نو بھلاویں نہ، تے ماں نو ستاویں نہ، اس گل نو بھلاویں نہ، تے ماں نو رواویں نہ۔ جے باپ دعا کرسی، جے باپ دعا کرسی، ٹل جان گیاں بلاواں، جے باپ دعا کرسی، ٹل جان گیاں بلاواں۔ اور کڈا سونا او ویڑا اے، کڈا سونا او ویڑا اے، جتے ماپیاں دا ڈیرا اے، کیڈا سونا او ویڑا اے، جتے ماپیاں دا ڈیرا